یہاں پر فرمایا لا تقربو، زنا کے قریب مت جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو تمام چیزیں دواعی زنا ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسا نہیں ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جانا ہی زنا ہے، بلکہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے دواعی زنا کے طور پر حرام فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں. ایک حدیث میں آقا کریم نے فرمایا کہ فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، کہ آنکھ کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے. وَزِنَ الْأُذُنَيْنِ السَّمْعُ، اور کانوں کا جو زنا ہے وہ سننا ہے. وَزِنَ الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، اور ہاتھوں کا جو زنا ہے وہ تھامنا ہے. وَزِنَ الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، اور پاؤں کا جو زنا ہے وہ چلنا ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ تمام چیزیں دواعی زنا میں سے ہیں. سب سے پہلے انسان، اسی لیے قرآن میں اللہ نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، اور آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں. سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. کیوں؟ النظر سہم، نظر تیر ہے. جب آپ نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ گناہ کی طرف لے کر جائے گی. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بالآخر بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا دیکھنے سے یا سننے سے. یہ جو موبائل کے ذریعے آج کل لڑکوں اور لڑکیوں کا رابطہ ہوا، اس میں کئی گھرانے برباد ہوئے، کئی فیملیاں برباد ہوئی. اس کی وجہ کیا بنی؟ کہ عورت، یہ یاد رکھیے گا کہ عورت کی فطرت میں اٹریکشن رکھی گئی. یہ ممکن ہی نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو بیان کیا کہ حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، دو چیزوں کو بیان فرمایا جن میں خواتین موجود ہیں. تو وہ طبعی طور پر اٹریکشن رکھی گئی ہے. تو جس قدر ممکن ہو خواتین سے اپنے آپ کو دور کریں. اور اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ النکاح. کس چیز کو عام کرو؟ بولے ذرا اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے بولیے. ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا. آج ہمارے معاشرے میں گناہ کے عام ہونے کے اسباب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا. اور نکاح چونکہ مشکل ہوا تو گناہ آسان ہوا، اس کی طرف میلان ہو گیا اور پوری امت بربادی کی طرف چلی گئی. تو اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، گناہ سے دور کریں. ایمان ہمارا سرمایہ ہے. اور اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ والدین کے لیے ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. والدین کے لیے کیوں سب سے بڑا چیلنج ہے؟ کہ آج بچوں کے لیے اسباب گناہ سب سے بڑا سبب موبائل. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ موبائل سے بڑا کوئی سبب نہیں. جہاں پر آپ نے موبائل کھولا آپ کے سامنے عورت موجود ہے، روابط موجود ہیں، پھر بچیاں بربادی کی طرف جاتی ہیں. اور میں نے اچھے اچھے والدین کو روتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ وقت پر انہوں نے اپنی یعنی 10 سال گزر جاتے ہیں. افسوسناک بات کیا ہے کہ 10 سال گزر جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو حیا کے حوالے سے ایک لائن نہیں کہتے. انہیں سمجھاتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا ہمارا سرمایہ حیا ہے، عزت ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے، نظر کی حفاظت ہے، خیالات کی حفاظت. خیالات بہکتے ہیں، نظر بہکتی ہے، الفاظ بہکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اور پھر فرمایا وساء سبیلا، یہ بدکاری کیا ہی برا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے. اس میں بجز بربادی کے اور کچھ نہیں ہے. تو جس حد تک ممکن ہو جو حلال راستہ ہے آپ نکاح کیجیے. بچے بلوغت کی عمر کو پہنچیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ وقت پر بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی. 15 سال کی عمر میں سپوز بچہ بالغ ہوا، شادی ہو رہی ہے 27 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں. بلوغت کے بعد 15 سال گزار دیے، اور بچہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہاں پر اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہے، میڈیا کو دیکھ رہا ہے. اور آج تو حال ہی ہو چکا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ، ایسے مرد اور ایسی عورتیں موجود ہیں کہ جن کا کام ہی لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کروانا. بلکہ اب تو لوگوں نے انڈسٹری کے نام پر، تقاضے کے نام پر، اب تو ہمارے ہاں جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں اس کا جو اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اس اسکرپٹ کے اندر فحاشی کو ڈالا جاتا ہے. کبھی اس بات کا تصور کیا گیا تھا کہ ایک غیر محرم مرد، ایک غیر محرمہ عورت، یعنی ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبیہ عورت ڈرامے کے نام پر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑے ہوں گے؟ یہ کبھی کسی نے سوچا؟ آج ہو رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے اور سب لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. کئی جگہوں پر تو بغیرتی کی انتہا ہو گئی کہ آپ یقین کیجئے کہ گھر کے اندر ماں، بچے، باپ، بھائی، بہن ایک ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس چیز کو اتنا نارمل بنا دیا گیا کہ وہ سب دیکھ رہے ہیں.
تو پھر انجام کیا ہوگا؟ وہ جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا کہ معاشرے کے اندر بدکاری عام ہو جائے گی، ولد الزنا عام ہو جائیں گے، اور فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، عورت کی اپنے تک رسائی ختم کر دو، یہ یاد رکھیں کسی بھی نام پر۔ ہمارے ہاں بعض جگہوں پر ہوتا ہے تدریس کے نام پر، میں تو اب اس کا بھی قائل نہیں، خواتین کو خواتین پڑھائیں، مردوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ پیری مریدی کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خواتین کا مجمع اپنے سامنے جمع کر لیں گے، بالکل اجازت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے جی۔ تعلیم کے نام پر، تدریس کے نام پر کو ایجوکیشن نے ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ الگ الگ کلاسز آپ رکھتے، بچوں کو الگ پڑھاتے، بچیوں کو الگ پڑھاتے۔ اب ایک کلاس کے اندر آپ نے لڑکوں اور لڑکیوں کو لا کے بٹھا دیا اور آپ انہیں پڑھا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ان کی اٹریکشن پڑھائی کی طرف زیادہ ہوگی یا لڑکیوں کی طرف زیادہ ہوگی؟ یونیورسٹیز کا حال، کالجز کا حال آپ تصور نہیں کر سکتے، یعنی تصور سے مابرا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ابھی ربیع الاول کے اندر میں ایک یونیورسٹی کے اندر خطاب کے لیے گیا، میں آپ کو یعنی میری سوچ سے ماورا تھا۔ جب میں خطاب کے لیے وہاں پر پہنچا، جو وہاں کا ماحول تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ آج اس امت کو کیا ہو گیا۔ کوئی برائی نہیں، مخلوط نظام تعلیم نے ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ پھر ہم بات کریں جب جہاد کی، تو جو قوم انتہائی معذرت کے ساتھ سچ کڑوا ہوتا ہے، بے غیرت و بے حیا ہو چکی ہو، آپ اسے کہتے ہیں میدان میں آ کے لڑو۔ فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، میدان میں اترو۔ بے غیرت میدان میں نہیں اترتا، بے حیا میدان میں نہیں اترتا۔ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بہت پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہود و نصارہ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں سے غیرت نکالو، مسلمانوں سے شرم نکالو، مسلمانوں سے حیا نکالو۔ جب ان کی حیا کا جنازہ نکل جائے گا، غیرت کا جنازہ نکل جائے گا، شرم کا جنازہ نکل جائے گا، تو پھر تم مسلمانوں پر غالب آ جاؤ گے۔ غیرت، حیا اور شرم کے ہوتے ہوئے تم مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سے غیرت، شرم اور حیا کو نکالا جا رہا ہے۔ اب ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، ہم نے اپنے اندر بھی حیا کو پیدا کرنا ہے اور اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر بھی حیا کو پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ اس برائی سے دور ہو۔ نسب کی حفاظت ہو۔ آپ کو پتا ہے آج نسب پر حملہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں، مسلمانوں کے ہاں تو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، پورا نسب محفوظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نسب میں اختلاط نہیں ہوتا۔ آج کس بات پر حملہ کیا گیا ہے کہ ان کا نسب مختلط کر دو، پہچان ختم کر دو کہ کون کس قبیلے سے، کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ چیز انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور جس کا اختتام، جس کی انتہا، یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی انتہا صرف اور صرف ذلت۔ اور وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے کو مثالیں دے کر بیان فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھپھی کے ساتھ؟ یہ آقا کریم نے مثالیں دی۔ اب اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں رکھیں تو آپ کے دل سے، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل سے گناہ کی لذت کو ختم فرما اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کریں۔ آج ہمارے معاشرے کو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اخلاقیات کو بلند کریں۔ ترقی کا نام، ترقی بے حیائی کا نام نہیں۔ ترقی کے نام پر اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے، نو۔ معاشرہ بدل گیا ہے، سر سے دوپٹے اتار لیے جائیں، نیم برہنہ لباس پہن لیے جائیں۔ جنہیں آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہیں اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے جسموں کو بیچا۔ جسم چھپانے کی چیز تھی، نیم برہنہ لباس پہن لیے، لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا، اور آج وہی چیز پورے معاشرے کو برباد کر رہی ہے۔ تو جو اپنے جسموں کو بیچ رہے ہیں، ہم انہیں اپنا آئیڈیل کیوں بنائیں؟ ہمارے بچوں کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ ہمارے آقا کریم کی ذات ہے، ہماری بچیوں کے لیے جو آئیڈیل ذات ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، وہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ جو یہ وصیت فرماتی ہیں کہ جب میرا جنازہ نکالنا تو میرا جنازہ بھی دن میں نہیں، رات کی تاریکی میں نکالنا، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ اتنا بلند و بالا کردار، اور آج دن کے اندر ہماری بچیاں بے پردہ ہو کر روڈوں پر نکل جائیں تو پھر معاشرے کے اندر فساد اور بربادی آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے
اور ان گناہوں سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے اور ہماری فیملی، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان تمام کی اللہ تعالیٰ عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔